لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. اب میں دیکھو میڈیکل سائنس کی زبان نہیں استعمال کروں گا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی جگہ آ کے نا بڑے فنٹر گیری کر رہے ہیں, ان کو کیا پتا. تو میں تو اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا نا, یا جو بالکل سادہ زبان میں, کیونکہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں. لیکن یہ صحت کے بنیادی اصول ہیں اور یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. آپ سرچ کرو, آپ کو پتا چلے گا. جو گوروں کی بنائی ہوئی ویب سائٹس ہیں ان میں آپ جاؤ جو اوتھینٹک ہیں, وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری. آپ کو پتا ہے گورے اس پر آ رہے ہیں کہ ہفتے میں 5 دن کھاؤ 2 دن فاسٹنگ. یہ بالکل اسلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا, سنت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ. گورے بھی یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ 5 دن کھاؤ 2 دن بولو بھائی ناغا کرو. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں وقتی طور پہ کمزوری ہوتی ہے, روزے میں ظاہر ہے کمزوری ہوتی ہے, ایسے فریش نہیں ہو. اثر کے بعد تو ایسے مرجے سے میں دیکھتا ہوں اثر کی نماز میں جو وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا. اور بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ بھوک پیاس ہوتی ہے کمزوری, تو کمزوری میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے. تھوڑا سا چھیڑ دو تو ایسا چھڑے گا پھر وہ کھری کھری سنائے گا. دیکھیں دودھ کی دکانوں پہ, پکوڑوں کی دکانوں پہ افطاری کے وقت میں بڑے پڈے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, وقتی نقصان ہوتا ہے کہ کمزوری ہوتی ہے جسم میں, لیکن ہماری باڈی وہ سارے غلیظ مادے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتی, نتھر جاتا ہے جسم. 1 مہینے تک یہ پروسیس جب ہوتا ہے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کینسر کی بیماری کو کئی کلومیٹر دور دھکیل دیتے ہیں. کینسر ہے کیا, یہ جو فاضل مادے ہیں نا جسم میں, جو ہماری سیلز کی جو نیچرل ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی, پھر یہ کہیں سے ادھر سے پھوڑا بن کے نکلا. تو اس کو میں دیسی زبان میں کہوں گا, یہ جو پراٹھے ہیں نا جو ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو, یہ پھوڑے بن کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو ہمارے خلیے ہیں, جو سیلز ہیں, ان کی ٹوٹ پھوٹ غلط طرح سے ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے. بچوں میں کینسر کے امکان کم کیوں ہوتا ہے, ان کی گروتھ ہو رہی ہے. وہ جو کھا رہے ہیں, جب آپ کی ایک عمر تک آپ پہنچ گئے, آپ کی گروتھ رک گئی, اب آپ جو اضافی کھاؤ گے وہ بیماری کی شکل میں ظاہر ہوگا. تو روزہ رکھنا یہ کینسر کو بولو بھائی دور کر دے. بلکہ بعض حکیموں کی مستند ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے کینسر کا جو علاج کرایا ہے وہ مریض کو بھوکا رکھ کے کرایا. ایسے بھی کینسر کے مریض لا علاج مرض, جن کو بڑے بڑے ہسپتالوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, ان کو حکیم قبلہ حکیم نے کیا کیا, کھانا پینا چھوڑ دو اس کا. او ایسا بیچارہ سوکھ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ, جب دیکھتے نا کہ مر رہے تو 2 قطرے ٹپکا دیے گلوکوز کے, بس مرے نہیں. اس سے کیا فائدہ ہوا ہے کہ وہ جو کینسر کے جراثیم تھے نا, وہ بھی آہستہ آہستہ, بھائی ان کو بھی تو یہ پراٹھوں سے ہی وہ بھی تو یہی برگر پیزا جا رہا ہے نا, وہ بھی تو یہی کھاتے ہیں, ان کو بھی خوراک بولو بھائی نہیں ملی, وہ بھی کمزور ہو کے مر گئے. اور جب دیکھا ہے کہ قبلہ حکیم نے کہ یہ بالکل مر گئے ہیں, اب اس کو کھلانا شروع کر دیا. یہ علاج ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں کینسر کا, لیکن یہ بڑا خطرناک ہے, اس میں حضرت جی بھی ٹہل سکتے ہیں جراثیم کے ساتھ. خود یہ جو اتنا بڑا جرثوم ہے یہ بھی چلا گیا دنیا سے, لیکن اس طرح کئی لوگوں کا علاج ہوا ہے. تو اس اسٹیج پہ پہنچنے سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کا عادی بنا لے تو اچھا نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ تو یہ بہت مفید ہے صحت کے لیے, اور گرمیوں کے روزے زیادہ مفید ہیں کیونکہ اس میں پسینہ نکلتا ہے, پیاس کی شدت بڑھتی ہے, اس میں وہ روزے کے مقاصد جلدی حاصل ہوتے ہیں بنسبت سردیوں کے. یہ آپ کو جسمانی فائدہ ہوتا ہے. ایک جسمانی فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے, ایک اور, آپ میں قوت برداشت بڑھتی ہے. جو کھانے پینے والا آدمی ہے نا, ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے, ورنہ اس کا دل نہیں لگتا. جب آپ کئی گھنٹوں بھوکے رہتے ہیں تو آپ بھوکے رہ کے بھی کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اس عادت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں پھر پورے سال, کہ یار میں رمضان میں اتنا تھوڑا کھا کے اتنا اچھا چلا ہوں, تو اب میں دوپہر کھانا تھوڑا کھا کے کیوں نہیں چل سکتا. تو پورے سال پھر آپ کم کھانے پہ گزارا کر سکتے ہیں. اور اگر کم کھانے پہ آ گئے تو بیماریاں ویسے ہی, سارے مسائل ہی زیادہ. کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ آئے تھے میرے پاس, الحمدللہ ہر قسم کا طبقہ ہوتا ہے, شاید بیان بھی سن رہے ہو. وہ یو کے میں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں نا, ان کو پڑھاتے ہیں وہ, اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں گے.
تو وہ ملاقات کے لیے آئے کہ میں تو وہ آئے تھے مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے. ہم نے کہا جب ادھر میں ڈاکٹر ہیں تو بجائے ہم سے پوچھیں ہم ہی پوچھنا شروع کر دیں. انہوں نے سوچا ہوگا تو لینے کے دینے پڑ گئے. تو میں نے ان سے ویسے ہی کچھ نالج حاصل کی. میں نے کہا یہ کینسر کی بیماری کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں, کچھ نالج میرے پاس تھی جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا ان سے. تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو عام طور پہ سب کہتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ کینسر کی موٹاپا ہے. موٹاپے کا مطلب کیا؟ آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو. اس زمانے میں ہر آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے. ہماری ضرورت رمضان میں پتہ چل جاتا ہے ہمیں کتنی. کئی بار میں نے خود نوٹ کیا کہ بسا اوقات سحری کا ٹائم کم ہوتا ہے, 2-4 کھجوریں کھا کے پانی پیتا ہے انسان اور پورا دن چلتا ہے بڑے آرام سے. اور پھر جب افطاری میں بیٹھتے ہیں 2 پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں. میں نے ان ڈاکٹر سے پہلے کہتے پکوڑے پہ پابندی نہیں لگائیں. پہلے میں پکوڑے کے خلاف میں کوئی تقریر اتنا بھی نہیں ہے نا, صحت بنانے کے چکر میں آدمی بالکل دلیے پہ آ جائے, کھچڑی پہ آ جائے. یہ بھی غلط ہے یار. کیا کرنا ہے اسی صحت کا بھائی. وہ چائنیز گرم پانی پی کے رہتے ہیں نا زندہ, لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں. میں نے کہا ٹھنڈا پانی پی کے مر جاؤ, یہ بہتر ہے گرم پانی پی کے. گرمیوں میں بھی گرم پانی پی رہے ہیں پاگل لوگ. کیا کرنا ہے ایسے؟ اتنی بھی ہمیں زندگی سے محبت نہیں ہے بھائی. تمیز سے زندہ رہنا ہے جتنا تمیز سے رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے حضرت پر جب کچھ ہے نا, کچھ حضرت نے فتوے بڑے ایسے دیے ہوئے تھے, تو کچھ اس زمانے میں علماء کا قتل بہت ہو رہا تھا, تو حضرت نے گارڈ رکھ لیے. تو وہ اتنا سخت سیکیورٹی کا نظام تھا کہ 24 گھنٹے گارڈ. حضرت نے فرمایا بھائی اس سے تو میں ویسے ہی مر جاتا بہتر, تو اتنے گارڈ مجھے نہیں چاہیے. تھوڑا دماغ ریلیکس ہو. ایسی زندگی کا کرنا کیا ہے جس میں 24 گھنٹے 6 آدمی ہر وقت سر پہ مسلط رہیں. تو کوئی بات نہیں, ہم شہید ہونا پسند ہے ہمیں, لیکن اتنی ٹینشن والی زندگی نہیں چاہیے ہم کو. تو 1-2 باقی گارڈ بگا دیے, صرف 1 یا 2 گارڈ رکھے تھے. پھر تو وہ گارڈ بیچارہ شہید ہو گیا. حضرت کو اس نے بڑے, پھر بھی حملہ ہوا تھا حضرت کے اوپر, وہ گارڈ شہید ہو گیا. خیر, تو اس سے کیا ہوتا ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, بات یہاں کہاں سے آ گئی یار. ہاں, تو وہ ڈاکٹر کی بات کر رہا تھا. تو یہ سارے مسائل کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں؟ موٹاپے سے ہوتے ہیں. ساری بیماریوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ موٹاپے کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ کھا رہے ہیں. تو 2 کھجوریں کھاتا ہے انسان افطاری کے وقت میں اور پانی پیتا, کیسی کمر سیدھی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی, 14 توق روشن ہو جاتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور چلنے پھرنے کے لیے, باڈی کو رن کرنے کے لیے اتنا کھانے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں. تو روزے کا یہ بھی فائدہ ہے. تو میرے بھائی رکھو تو اللہ کے لیے, دنیا کے لیے نہ رکھو, لیکن غریبی میں یہ فائدے بھی انشاءاللہ ہوں گے. نظر تیز ہو جاتی ہے, دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے, قوت برداشت بڑھتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اسٹیمنا بڑھانا, یہ تو دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا اسٹیمنا بڑھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سے لوگ اس لیے بھاگتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹیمنا بڑھے اور ہم زیادہ دیر تک بھاگ سکیں. جم خانے میں جو باڈی بلڈر وزن اٹھاتا ہے اس لیے کہ میرا اسٹیمنا بڑھے اور میں زیادہ سے زیادہ وزن, بولو بھائی, اٹھا سکوں. تو اسی طرح یہ بھی تو اسٹیمنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھوکا رہ سکیں. اور یاد رکھو اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا ہے کہ جس چیز کی عادت ڈالو باڈی اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کم کھانے کی عادت ڈالو گے نا, باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے گی. ٹھیک ہے اب اسی پہ آ گیا ہوں میں. جیسے گیس پہ گاڑی لے آؤ نا, ایک دفعہ گاڑی گیس پہ سیٹ ہو جاتی ہے, پیٹرول پہ جھٹکے لیتی ہے پھر وہ, ٹھیک.